اس کے بعد ہندوستان سے آنے والے جس شاعر کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، انہوں نے اردو غزل میں پرانی بستیاں تازہ کی ہیں، وہ فضا، وہ تازگی، وہ معصومیت جو صرف قصباتی زندگی سے عبارت ہے اور جو ہماری جدید شاعری میں تقریباً نایاب ہے، اس کو زندہ رکھنا ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اوڑھے، حویلیوں میں میرے خاندان کی خوشبو، وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔ اور ان کا ایک شعر اور پڑھوں گا اس سے پہلے کہ آپ تشریف لائیں۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ حضرت ڈاکٹر بشیر بدر صاحب۔ محترم حضرات، ابھی میرے دوست ندا فاضلی نے خوبصورت شاعری کے ساتھ شروع میں جو باتیں کی وہ بھی ایک طرح سے اب یاد بن جائیں گی۔ جہاں نئے نئے دوستوں سے ملاقات ہوئی وہاں قطعی شفائی جیسے بزرگ عظیم شاعر کی ایک سرپرستی، حمایت علی شاعر اور اقبال صفی پوری صاحب جیسے دوستوں کی اس طرح سے ساتھ رہا نجمہ ہماری بہن، تو لگتا تھا کہ ہم لوگ ایک گھر کی طرح سے چل رہے ہیں، گھر چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ اب جدا ہونے کا وقت ہے اور یہ اس لیے بھی آپ کا شعر یاد رہے گا کہ یہاں سے ہم پھر کبھی اکٹھا ہونے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، شعر ندا نے سب کچھ کہہ دیا کہ اس وقت یہاں غزل پڑھی جا رہی، شعر پڑھے جا رہے ہیں۔ میں نے دو ایک شعر جو عام طور پر جیسے میں پڑھوں گا ایک آدھ شعر تو لگے گا آپ کا کہ میں دہرا رہا ہوں، لیکن آج پہلی بار اس پوری غزل پڑھنے کی ہمت ہوگی۔ صدر محترم حنیف افضل صاحب ہیں، میں ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سنوار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سنوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ، تجھے آئینے میں اتار لوں، میرا لفظ۔ یہ بھی شعر آپ کی نظر ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ میں تمام دن کا تھکا ہوا، تو تمام شب کا جگا ہوا، میں تمام دن کا تھکا ہوا، تو تمام شب کا جگا ہوا، ذرا ٹھہر جا کسی موڑ پر، تیرے ساتھ شام گزار لوں، ذرا ٹھہر جا۔ بہت شکریہ حضرات جس آپ محبت سے سن رہے ہیں۔ میرا نے جو بات کہی تھی وہ میں بغیر کہے ہوئے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت زیادہ یعنی لفظ نہیں مل رہے مجھے، شرافت سے شعر سننے میں شاید ڈر جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو ہم شعر آپ کو میں سناؤں گا انشاءاللہ، اور میرا شاعر چاہتا کیا ہے پہلے تو وہ میں آپ سے عرض کر دوں۔ کس طرح سے آپ کی وہ لفظ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کی داد واد والا لفظ جو ہے اس سے سب ناراض ہوتے ہیں، میں بھی ناراض ہوتا ہوں، مگر یہ کہ جس طرح سے آپ کی ہمت افزائی کا موقع کریں آپ ہماری، تب مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ تو سنیے گا شعر، میں کس طرح سے سنانا چاہتا ہوں آپ کو شعر کہ کبھی یوں بھی آ، کبھی یوں بھی آ، میری آنکھ میں
कभी यूं भी आ मेरी आंखों में कि मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर न हो। कभी यूं भी कभी यूं भी आ मेरी आंखों में कि मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर न हो। तो और असर से आपने बहुत से शेर सुने, मेरा भी एक शेर सुनिए, पति साहब सदर मोहतरम। वो बड़ा रहीम करीम है, वो बड़ा रहीम करीम है, मुझे ये सिफत भी अता करे। बदल के शेर सुनिएगा कि वो बड़ा रहीम करीम है, मुझे ये सिफत भी अता करे, तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर न हो। क्या पता उसने ये सिफत अता कर दी हो पहले, कुछ कहा नहीं जाता। हज़रात दो चार शेर आप तहत में सुन लें, फिर जो आपका हुक्म होगा। मैं अर्ज किया है कि बावजू हो के भी, सुनेगा, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है, दिल मेरा दिल नहीं अल्लाह का घर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है, दिल मेरा दिल नहीं अल्लाह का घर लगता है। और शेर सुनिएगा कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन। आपके शहर में देख रहा हूँ, सुनिएगा कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। एक गजल के और शेर सुनिए। अर्ज किया कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर में समंदर नहीं देखा। देखिए ऐसा लगता है कि आप मुझे रुक रुक करके दाद देते हैं और रुक रुक के गाली होते हैं। मैं डरिए ले रहा हूँ, मैं शेर बहुत अच्छे पढ़ रहा हूँ, आप खुला कॉल करें। आंखों में रहा दिल में, उसके बाद मैं हुक्म कामिल करके जाऊंगा। आंखों में रहा, खुदा की कसम आप बहुत अच्छी दाद दे रहे हैं। मैं आपको एक बात और आज की बताता हूँ, आप कह रहे हैं कि शेर में रुक रुक के पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसे शायरों को जानता हूँ जो इन्होंने जिंदगी भर कोई शेर नहीं पढ़ा। मुझे ऐसी महफिल चाहिए। आंखों में रहा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा,
सुनिएगा यहाँ से शेर कि बेवक्त अगर जाऊंगा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, और जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। जिस दिल से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जिस दिल से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और हजरात ये शेर यहाँ से सुनिए कि शायर को अपना सफर खुद तय करना पड़ता है। दुनिया में बहुत से फन ऐसे हैं, मसलन सियासत कि अगर आपके बुजुर्ग कुछ कर गए हैं तो आपको विरासत में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ सारा काम अपने आप करना पड़ता है। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं कि जो आपकी आंखों में चमक रहे हैं इस नाचीज के लिए, कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बस बिस्तर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है, पत्थर मुझे कहता है, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला। मैं मोह हूं, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। जी मैं सुना रहा हूँ जी। मैं आपको खास बात और बता दूं कि मैं वाकई गया नहीं था। मुझे मालूम था कि आप बुला लेंगे तो मैं ऐसे चला गया था। अब लोग कह रहे हैं, दोस्त हुक्म दे रहे हैं तरन्नुम पढ़ने का, तो मैं आपको 2-3 से पता ले गई वो बदल। हाँ, वो उस लड़की से वो शेर वो बदल ना सुनिए। उस लड़की के वालिद यहाँ बैठे हुए हैं। आप महसूस हैं मामला इस तेजी पर है। अच्छा मुलाकात फरमाइए। ये शेर भी आप मतलब बहुत से लोग बहुत शहर में बुरा मान जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये शेर आपके शहर से सब कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपने शेर यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब, यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। गजल की सच्ची किताब है। मुझे इश्तिहार सी लगती है, मुझे इश्तिहार सी लगती है, ये मोहब्बतों की कहानियाँ। मुझे इश्तिहार सी लगती है, ये मोहब्बतों की कहानियाँ। जो कहा नहीं
وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو، جو کبھی حسن پردان نشیں بھی ہو، ذرا عاشقانہ لباس میں، کبھی حسن پردان نشیں بھی ہو، ذرا عاشقانہ لباس میں، جو میں بن سنور کے کہیں چلوں، میرے ساتھ تم بھی چلا کرو، جو میں بن سنور کے کہیں۔ حضرات یہ اس غزل کے دو آخری شعر، دونوں شاید انشاءاللہ ٹھیک ہیں۔ ایک شعر تو لوگ سن لیتے ہیں اور اس میں کیفیت ہی ایسی بنتی ہے کہ آہوان نہیں نکلتی، دوسرے شعر میں سب شریک ہو جاتے ہیں، دونوں حاضر ہیں۔ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، یہ خزاں کی زرد سی شال میں، یہ خزاں کی زرد سی شال میں، جو اداس پیڑ کے پاس ہے، یہ خزاں کی زرد سی شال میں، جو اداس پیڑ کے پاس ہے، یہ تمہارے گھر کی بہار ہے، اسے آنسوؤں سے ہرا کرو، یہ تمہارے گھر کی بہار۔ اور رات یہ غزل کا آخری شعر ہے، ملا سمجھیے گا۔ اب کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا، جو گلے ملو گے تپاک سے۔ سنیے غزل کا شعر، فضل بھائی۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا، جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ بہت شکریہ حضرات۔ میں 4 شعر اور سنا کے بھی اجازت چاہوں گا۔ جی اس غزل بہت سب یہاں دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ملک کی بدقسمتیوں سے واقف ہیں، خاص طور پر ایک طبقے کی بدقسمتیوں سے واقف ہیں، اسی طبقے کا میں بھی ایک فرد ہوں۔ کبھی شاید ہی میں نے مشاعرے میں یہ کہا ہو کہ میں بھی ان خوش نصیب آدمیوں میں ہوں جن کو ایک دن ان کا پوری زندگی کا اثاثہ جلا کے ان کی مٹھی میں دے دیا گیا کہ یہ تمہارا حاصل ہے وفاداریوں کا۔ تو میں نے پوری 2 سال 3 سال اس بات کی کوشش کی کہ ذاتی غم کو، غصے کو غزل نہ بننے دیا جائے۔ میں مجبور ہوں کہ یہ 4 شعر سنا رہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ یہ شعر کبھی نہ ہوتے نہ آپ کو سنائے جاتے۔ ملاد فرمائیے آخر میں۔ وہی تاج ہے، وہی تخت ہے، وہی زہر ہے، وہی جام ہے، وہی تاج ہے، وہی تخت ہے، وہی زہر ہے، وہی جام ہے، یہ وہی خدا کی زمین ہے، یہ وہی بتوں کا نظام ہے، یہ وہی خدا کی زمین ہے۔ حضرات ایک شعر سنانے پہلے شعر کے بعد کچھ گفتگو کرنا، اس کا تاثر مجروح کر دینا ہوتا ہے، لیکن 1 منٹ کی اجازت مل جانی چاہیے۔ ایک شخص تھا، بالکل نادر شاہ کا اور احمد شاہ کا تذکرہ ہے،
लेकिन उसका तस्करा इंशाल्लाह कहीं नहीं होगा। उसने खड़े होकर के हमारे शहर में 2 दिन तक इसी तरह से कत्लेआम कराया था। मैं बताना ही चाहता हूँ कि 6 महीने के बाद इतने मासूम लोग हैं कि एक उर्दू एकेडमी का जलसा हुआ, तो उसमें उस आदमी से कहा गया कि तुम हमें 50,000 रुपये उर्दू के नाम पर दे दो। 50,000 रुपये मांग रहे हैं वही उर्दू वाले और वही लोग। तो वो आया बड़ी शहानत तमकनत के साथ, मुस्कुराया और कहने लगा कि नहीं, मैं 50,000 नहीं देता, 1,50,000 देता हूँ। तालियों से उसी आदमी को लोगों ने उठा लिया आसमान पर, जिसको कल तक एक जालिम समझ रहे थे। शायर यहाँ खामोश नहीं रहता। शेर सुनिए, उसी महफिल में खुदा का शुक्र शेर पढ़ा गया। ये वही खुदा की जमीन है, ये वही बुतों का निजाम है। बड़े शौक से मेरे घर जला, कोई आँच तुझ पे न आएगी। बड़े शौक से मेरे घर जला, कोई आँच तुझ पे न आएगी। ये ज़बां किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। ये भी शेर सुनिए। यहाँ एक बच्चे के खून से, यहाँ एक बच्चे के खून से जो लिखा हुआ है उसे पढ़ें। यहाँ एक बच्चे के खून से जो लिखा हुआ है उसे पढ़ें। अभी कीर्तन तेरा पाप है, अभी मेरा सजदा हराम है। और आखिरी शेर इजाजत दें। मैं ये मानता हूँ, इस पर मैं चाहूंगा कि आपसे इतनी मोहब्बत मिले कि फिर दोबारा अमेरिका आने की हौसला रहे। मुलाज़ा हूँ, ये वही खुदा की जमीन है, ये वही बुतों का निजाम है। मैं ये मानता हूँ मेरे दिए तेरी आंधियों ने बुझा दिए। मैं ये मानता हूँ मेरे दिए तेरी आंधियों ने बुझा दिए। मगर एक जुगनू हवाओं में अभी रोशनी का इमाम है। मैं मानता हूँ मेरे दिए, मैं मानता हूँ मेरे दिए तेरी आंधियों ने बुझा दिए। मगर एक जुगनू हवाओं में अभी रोशनी का इमाम है। ये वही खुदा की जमीन है, ये वही ख़वातीन और हज़रात, ये थे हिंदुस्तान से आए हुए हमारे मेहमान शायर डॉक्टर बशीर बद्र। वादिये गंगो जमन से वादिये मेहरान तक, या यूं कहिए कि हैदराबाद दक्कन से हैदराबाद सिंध तक, जिस मेहमान शायर को मैं अब दावत कलाम दे रहा हूँ, उनकी फिक्र में आग में फूल खिलाए हैं। उन्होंने इस तशनगी के सफर के अलमिये को
जिस तरह अपनी हर तरफ रोशनी देकर उस मिट्टी का कर्ज अदा किया है क्या कहना है जो हम सब पर वाजिब है। ये कुछ इन्हीं का हिस्सा है। क्या साहब क्या 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 वाह वाह इनकी शायरी पाकिस्तान की हम उम्र भी है और उसकी मिजाजदां भी, और इसीलिए वहाँ के समाजी और सियासी मसाइल का आईना भी। इस आईने में हमें चेहरा ब चेहरा, मुंह ब मुंह अपना अक्स भी नजर आएगा और वो इर्तका भी जो रिवायत में जिद्दत का जामिन होता है। ख़वातीन व हज़रात, हिंदो पाकिस्तान के मशहूर व मकबूल शायर, ड्रामा निगार, उस्ताद, फिल्म प्रोड्यूसर, मेरे दोस्त हजरत हिमायत अली शायर। इससे पहले कि हिमायत साहब ये फिक्र करें कि वो इस महफिल में क्या सुनाएंगे, मैं उनका एक शेर सुनाना चाहूंगा कि जीना भी एक इल्जाम है, मरना भी एक इल्जाम है, काश हम इस मुल्क के फनकार ना होते। हजरत हिमायत अली शायर। मौजूद ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर उरूज अख्तर ज़ैदी के इस फाज़िलाना अंदाज़ निज़ामत की दाद दूंगा कि नस्र में जिस खूबसूरत अंदाज में वो शायरी कर रहे हैं वो इस बात की बशारत है कि वो खुद कितने अच्छे शायर मुस्तक़बिल के होंगे और कितने बड़े नस्र निगार होंगे। और जैसे जैसे वक्त आएगा मेरा ख्याल है इनके औसाफ हम पर खुलते जाएंगे। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है। हर चंद की बात मेरी तारीफ में कही गई, लेकिन नस्र खूबसूरत है इसलिए मगर मजबूर हूँ मैं इनकी तारीफ करने के लिए। मैं पेश करता हूँ शायरी के और जिंदगी के कई रुख आपके सामने आ गए, तरबिया भी, अलमिया भी। हमारे दोस्त निदा फासली ने जो दर्द अंगेज और हमें सोचने पे आमादा करने वाली नज़्में सुनाई, बिलाशुबा वो उर्दू अदब में एक इजाफा है। जो हिंदुस्तान से आए हैं बशीर बदर, उनकी शायरी में दोनों लम्हे, गम और मुस्कुराहटें जिस तरह यकजा हुई हैं और उसने हमारे सामने अपने अहद की जो तस्वीर खींची है, उसके लिए भी मैं बिलाशुबा उनकी तारीफ करूंगा। वो इस अहद के बहुत अच्छे शायरों में शुमार होते हैं। हम बहुत सी बातों से आगाह हुए हिंदुस्तान के हवाले से, लेकिन जाहिर है कि हमें अपने बारे में भी जानना चाहिए और यकीनन बहुत सी खबरें आप तक अपने मुल्क की भी पहुंच रही होंगी। मेरा इशारा पाकिस्तान से और सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। एक छोटी सी नज़्म पहले पेश करता हूँ। ये शायद पूरी आलमी इंसानियत का अलमिया है। इस नज़्म का उन्वान है आदमी। कल भी मैं जंगल में था और आज भी जंगल में हूँ। कल भी मैं जंगल में था और आज भी जंगल में हूँ। कल मेरे हमसाए थे खूनी दरिंदे भेड़िए। कल मेरे हमसाए थे खूनी दरिंदे भेड़िए, आज इंसानों में हूँ और खून के जलथल में हूँ। आलम इंसानी का इर्तिका ज़ाहिर मुख्तसर लफ्ज़ों में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ और एक अलमिया भी कि कल भी मैं जंगल में था और आज भी जंगल में हूँ। कल मेरे हमसाए थे खूनी दरिंदे भेड़िए, आज इंसानों में हूँ और खून के जलथल में हूँ। मुझको तहजीबों ने आईना दिखाया तो ये खुला। मुझको तहजीबों ने आईना दिखाया तो ये खुला। रूह का कातिल हूँ मैं और जिस्म के मक्तल में हूँ। रूह
کا قاتل ہوں میں اور جسم کے مقتل میں ہوں۔ اب صاحب میں ذرا اپنے گھر کی ایک دردناک تصویر آپ تک پہنچاؤں گا۔ اخبارات سے بھی آپ کو خبریں پہنچ رہی ہیں اور ہمارے شعر و ادب میں بھی یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں ہمیں ایک سوچ کا لمحہ بھی میسر آیا ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی سوال علامت بنتا جا رہا ہے اور ہمیں اس سے آگاہ رہنا ہے۔ شاید یہی ہمارے شعور کا تقاضا ہے۔ تو میں پیش کر رہا ہوں ابھی تو کچھ نہیں ہوا۔ نظم کا عنوان ہے ابھی تو کچھ نہیں ہوا۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تو ابتدا ہے یہ۔ ابھی وہ وقت آئے گا کہ ساری قوم روئے گی۔ ابھی وہ وقت آئے گا کہ ساری قوم روئے گی اور اپنے دل کے داغ اپنے آنسوؤں سے دھوئے گی، اور اپنے دل کے داغ اپنے آنسوؤں سے دھوئے گی۔ یہ سرزمین پاک ہے کہ ارض کربلا ہے یہ سرزمین پاک ہے کہ ارض کربلا ہے یہ لوٹ مار، قتل و خون، ڈکیتیاں، تباہیاں، بموں کی زد پہ ہنستی گاتی گنگناتی بستیاں۔ آئے دن بم پھٹ رہے ہیں وہاں پر۔ بموں کی زد پہ ہنستی گاتی گنگناتی بستیاں۔ بہشت میں کہاں سے ایک جہنم آ گیا ہے یہ، بہشت میں کہاں سے ایک جہنم آ گیا ہے یہ کس کی آبرو لٹی، یہ کس کا سینہ شق ہوا، یہ کون بھائی ہے کہ جس سے بھائی جاں بحق ہوا۔ بہن کی زندہ لاش کون بھمبورتا ہے یہ خودکشی کی مشق ہے کہ جنگ خانہ ساز ہے، یہ خودکشی کی مشق ہے کہ جنگ خانہ ساز ہے، کہ غزنوی کمال فن بصورت ایاز ہے، کہ غزنوی کمال فن بصورت ایاز ہے۔ جو ہم میں جاں بلب ہے وہ ضمیر پوچھتا ہے یہ، جو ہم میں جاں بلب ہے وہ ضمیر پوچھتا ہے یہ۔ ہم اپنے ہاتھ ہی سے اپنا جسم کاٹتے بھی ہیں، ہم اپنے ہاتھ ہی سے اپنا جسم کاٹتے بھی ہیں، پھر اپنی ہی زبان سے اپنا خون چاٹتے بھی ہیں۔ ہم اپنے ہاتھ ہی سے اپنا خون، اپنا جسم کاٹتے بھی ہیں، پھر اپنی ہی زبان سے اپنا خون چاٹتے بھی ہیں۔ اگر ہے یہ جنون تو جنون کی انتہا ہے یہ۔ سنا ہے ہم اکثر اپنی ہر بات دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ سنا ہے اس فساد میں پڑوسیوں کا ہاتھ ہے، سنا ہے اس فساد میں پڑوسیوں کا ہاتھ ہے، ہماری اپنی آستی میں دشمنوں کا ہاتھ ہے۔ خبر نہیں فسانہ ہے کہ امر واقعہ ہے یہ، دیار پاک میں صدا عجیب سلسلہ رہا، دیار پاک میں صدا عجیب سلسلہ رہا، زبان و دل کے درمیان ہمیشہ فاصلہ رہا۔ دیار پاک میں صدا عجیب سلسلہ رہا، زبان و دل کے درمیان ہمیشہ فاصلہ رہا، سیاست وطن کا ایک طویل سانحہ ہے یہ۔ خدا و دین کے نام پر اگر یہ قوم ایک تھی، خدا و دین کے نام پر اگر یہ قوم ایک تھی، تمام امتوں کے درمیان سب سے نیک تھی، تمام امتوں کے درمیان سب سے نیک تھی، تو آج کیوں ہے بدترین، کیوں بہم جدا ہے یہ؟ سبھی ہیں اس نفاق کے جواز کی تلاش میں، ہر باضمیر آدمی سوچ رہا ہے، سبھی ہیں اس نفاق کے جواز کی تلاش میں۔ یہ راز ہے چھپا ہوا سیاست معاش میں، یہ راز ہے چھپا ہوا سیاست معاش میں۔ علاقہ واریت نہ قومیت کا مسئلہ ہے یہ راز ہے چھپا ہوا سیاست معاش میں، علاقہ واریت نہ قومیت کا مسئلہ ہے یہ۔ شناخت کی ہر ایک شکل معتبر صحیح، مگر
ثقافتوں کے نام پر یہ فوقیت بہم دیگر شکست خوردگی کا آئینہ ہے. اور کیا ہے یہ؟ ثقافتوں کے نام پر یہ فوقیت بہم دیگر شکست خوردگی کا آئینہ ہے. اور کیا ہے یہ؟ حسب نسب کی خوش گمانیاں ہیں اور آدمی. حسب نسب کی خوش گمانیاں ہیں اور آدمی. خیال و خواب کی کہانیاں ہیں اور آدمی. حسب نسب کی خوش گمانیاں ہیں اور آدمی. خیال و خواب کی کہانیاں ہیں اور آدمی. اور آدمی ہے کیا؟ ہوا کی زد پہ ایک دیا ہے یہ. اور آدمی ہے کیا؟ ہوا کی زد پہ ایک دیا ہے یہ. دوسرا رخ دیکھیے کہ یہی دیا بھڑک اٹھے تو مہر و ماہ کچھ نہیں. یہی دیا بھڑک اٹھے تو مہر و ماہ کچھ نہیں. جو بجھ گیا تو یہ بجز غبار راہ کچھ نہیں. جو بجھ گیا تو یہ بجز غبار راہ کچھ نہیں. مگر ہم آج کیوں دھواں دھواں ہیں؟ سوچنا ہے یہ. مگر ہم آج کیوں دھواں دھواں ہیں؟ سوچنا ہے یہ. وطن میں رہ رہے ہیں اور وطن سے واسطہ نہیں. وطن میں رہ رہے ہیں اور وطن سے واسطہ نہیں. ہمارے گرد و پیش آج کوئی راستہ نہیں. ہمارے گرد و پیش آج کوئی راستہ نہیں. زمین پر ہے یوں قدم کہ زیر پا خلا ہے یہ. میں ایک نوجوان کی گفتگو یہاں رقم کروں. اب یہ نئی نسل ہم سے سوال کرتی ہے اور شاید ہر گھر میں یہ سوال اٹھ رہا ہے. میں ایک نوجوان کی گفتگو یہاں رقم کروں. میری تو آنکھ نم ہے, آپ کی بھی آنکھ نم کروں. میں ایک نوجوان کی گفتگو یہاں رقم کروں. میری تو آنکھ نم ہے, آپ کی بھی آنکھ نم کروں. وہ کہہ رہا تھا آپ کے گناہ کی سزا ہے یہ. میں ایک نوجوان کی گفتگو یہاں رقم کروں. میری تو آنکھ نم ہے, آپ کی بھی آنکھ نم کروں. وہ کہہ رہا تھا آپ کے گناہ کی سزا ہے یہ. آپ کے گناہ کی سزا. وہ قوم جو بکھر چکی وہ کیا سمٹ سکے گی اب؟ وہ قوم جو بکھر چکی وہ کیا سمٹ سکے گی اب؟ یہ نفرتوں کی ہے خلیج, خاک پڑ سکے گی اب؟ یہ نفرتوں کی ہے خلیج, خاک پڑ سکے گی اب؟ کہ آپ ہی کے نقش پا کا ایک سلسلہ ہے یہ. کہ آپ ہی کے نقش پا کا ایک سلسلہ ہے یہ. بزرگ اپنے فیصلوں پر شرمسار ہوں نہ ہوں. بزرگ اپنے فیصلوں پر شرمسار ہوں نہ ہوں. حقیقتوں سے ان کے خواب ہم کنار ہوں نہ ہوں. حقیقتوں سے ان کے خواب ہم کنار ہوں نہ ہوں. ہمیں جو آپ نے دیا وہ کاسہ گدا ہے یہ. ہمیں جو آپ نے دیا وہ کاسہ گدا ہے یہ. کہا گیا تھا یہ وطن بنا ہے سب کے واسطے. کہا گیا تھا یہ وطن بنا ہے سب کے واسطے. تو ہم پہ آج کیوں ہے بند زندگی کے راستے؟ کہا گیا تھا یہ وطن بنا ہے سب کے واسطے. تو آج ہم پہ کیوں ہے بند زندگی کے راستے؟ یہ خانہ جنگیاں نہیں, جہاد للبقا ہے یہ. میں سوچتا ہوں ایسے نوجوان کو کیا جواب دوں. کیا مجبوری. میں سوچتا ہوں ایسے نوجوان کو کیا جواب دوں. نظر سے گر چکے جو خواب ان کو کیسے آب دوں. میں سوچتا ہوں ایسے نوجوان کو کیا جواب دوں. نظر سے گر چکے جو خواب ان کو کیسے آب دوں. میں کس طرح کہوں اسے فنا کا راستہ ہے یہ. میں کس طرح کہوں اسے فنا کا راستہ ہے یہ. ادھر ہے اقتدار کے نشے میں چور حکمراں. ادھر ہے اقتدار کے نشے میں چور حکمراں. ادھر عوام کا ہجوم مشتعل شرر فشاں.
اور ان کے درمیان وطن کا بخت نارسا ہے یہ، اور ان کے درمیان وطن کا بخت نارسا ہے یہ، یہی تو کشمکش تھی جو ہمیں دونیم کر گئی، یہی تو کشمکش تھی جو ہمیں دونیم کر گئی، ہر ایک خواب چھین کر ہمیں یتیم کر گئی، یہی تو کشمکش تھی جو ہمیں دونیم کر گئی، ہر ایک خواب چھین کے ہمیں یتیم کر گئی، ہمارے پاس اب ہے کیا؟ بقا کا آسرا ہے یہ، ہمارے پاس اب ہے کیا؟ بقا کا آسرا ہے یہ، دھڑک رہا ہے دل میرا وطن کا حال دیکھ کر، دھڑک رہا ہے دل میرا وطن کا حال دیکھ کر، یہ انتشار دیکھ کر، یہ اشتعال دیکھ کر، خدا بچائے کس طرف میرا وطن چلا ہے یہ، خدا بچائے کس طرف میرا وطن چلا ہے یہ، ابھی تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تو ابتدا ہے یہ۔ جی میں پیش کرتا ہوں۔ ارشاد غزل سنائیے ترنم سے، ہاں غزل ترنم سے۔ جی میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اجازت دیں، اکثر میں نے یہاں یہ نظم سنائی تو کچھ نوجوانوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ یہ تو ہے جو آپ نے بتایا، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ میں ایک نظم، ویسے میری طویل نظم ہے لیکن میں اس کے دو ایک بند آپ کو سنا دوں۔ اس نظم کا عنوان ہے حرف حرف روشنی، اور اس میں میں نے اپنے بچوں کی معرفت نئی نسل سے خطاب کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مجھ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں یا آئندہ جو یہ نظم سنیں گے ان کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے ساتھ ہمیں کیا سکھانا ہے۔ تو وہ کچھ باتیں اس میں میں نے عرض کی ہیں، اس کو اختتامیہ کے طور پر اس تسلسل کا میں پیش کر دوں، اور میں گزارش کروں گا کہ اگر کبھی آپ کی نگاہ سے یہ کتاب گزرے تو آپ اس طویل نظم کو ضرور کبھی تنہائی میں پڑھ لیں۔ میں عرض کرتا ہوں، میرے لہو کے چراغوں، میرے جگر پارو، میرے لہو کے چراغوں، میرے جگر پارو، سنو یہ میری نصیحت بھی ہے، وصیت بھی۔ میرے لہو کے چراغوں، میرے جگر پارو، سنو یہ میری نصیحت بھی ہے، وصیت بھی۔ میں آج تم میں ہوں موجود، کل نہیں ہوں گا، میں آج تم میں ہوں موجود، کل نہیں ہوں گا، مگر جو تم ہو تو میں ہوں صدا سلامت بھی، مگر جو تم ہو تو میں ہوں صدا سلامت بھی۔ تم اپنا نقطۂ آغاز ہی صحیح، لیکن شاید یہ بات یہاں کے بچوں کے لیے بھی ہے، توجہ فرمائیں کہ تم اپنا نقطۂ آغاز ہی صحیح، لیکن تمہارے ساتھ رواں ہے میری روایت بھی۔ تم اپنا نقطۂ آغاز ہی صحیح، لیکن تمہارے ساتھ رواں ہے میری روایت بھی۔ میں اپنے ماضی مرحوم کی امانت تھا، میں اپنے ماضی مرحوم کی امانت تھا، سو آج تم سے ہے منسوب یہ امانت بھی، سو آج تم سے ہے منسوب یہ امانت بھی۔ میں اپنے ماضی مرحوم کی امانت تھا، سو آج تم سے ہے منسوب یہ امانت بھی۔
مجھے جو غم ہے تو اتنا کہ اپنے ہی گھر میں، مجھے جو غم ہے تو اتنا کہ اپنے ہی گھر میں تمہارا ورثہ ہے میرا عذاب ہجرت بھی، تمہارا ورثہ ہے میرا عذاب ہجرت بھی، میرے لہو کے چراغوں، میرے جگر پارو، تم اس عذاب کو ایک امتحان سمجھ لینا، تم اس عذاب کو ایک امتحان سمجھ لینا، تم اپنے غم کا نہ دینا زمین کو الزام، تم اپنے غم کا نہ دینا زمین کو الزام، کوئی یقین بھی دلائے گما سمجھ لینا، کوئی یقین بھی دلائے گما سمجھ لینا، وطن کے نام پر کوئی زیادتی ہو اسے عنایت نگہ دوستاں سمجھ لینا، وطن کے نام پر کوئی زیادتی ہو اسے عنایت نگہ دوستاں سمجھ لینا، یہ جبر وقت بھی تاریخ کا تقاضا ہے، یہ جبر وقت بھی تاریخ کا تقاضا ہے، اسے بھی مرحلہ قرض جاں سمجھ لینا، یہ جبر وقت بھی تاریخ کا تقاضا ہے، اسے بھی مرحلہ قرض جاں سمجھ لینا، جو تم سے پوچھے، جو کوئی پوچھے تمہارا حسب نسب کیا ہے، ہمارے یہاں سن آف دا سوائل کا مسئلہ بھی بہت ہولناک اندازوں بھر کے آ رہا ہے، جو کوئی پوچھے تمہارا حسب نسب کیا ہے تو میرے نام کو حرف ضیاء سمجھ لینا، تو میرے نام کو حرف ضیاء سمجھ لینا۔ اور آخر نظم تو میں نے عرض کیا جیسے کہ طویل ہے، لیکن اس کا آخری حوالہ دے دوں کہ جب مختلف پہلوؤں سے بات کرتے ہوئے بات آخری مراحل پہنچتی تو پھر یوں کہتا ہوں کہ میرے لہو کے چراغوں، میرے جگر پارو، تمہیں زمین پہ رہنا ہے آسماں کی طرح، میرے لہو کے چراغوں، میرے جگر پارو، تمہیں زمین پہ رہنا ہے آسماں کی طرح، سمیٹنا ہے، یہ شعر خاص طور سے توجہ چاہوں گا کہ سمیٹنا ہے ہر ایک غم کو اپنے دامن میں، سمیٹنا ہے ہر ایک غم کو اپنے دامن میں، کشادہ ظرفیے قلب پیمبراں کی طرح، سمیٹنا ہے ہر ایک غم، سمیٹنا ہے ہر ایک غم کو اپنے دامن میں، کشادہ ظرفیے قلب پیمبراں کی طرح، اور ملا ہے جو بھی تمہیں میری زندگی کے عوض، ملا ہے جو بھی تمہیں میری زندگی کے عوض، عزیز رکھنا ہے اپنی متاع جاں کی طرح، عزیز رکھنا ہے اپنی متاع جاں کی طرح، یہ رہ گزر جو بچھی ہے تمہارے قدموں میں، یہ رہ گزر جو بچھی ہے تمہارے قدموں میں، بسط خلوص کسی نیک میزباں کی طرح، بسط خلوص کسی نیک میزباں کی طرح، اسی وطن کی عطا ہے، اسی وطن کا کرم، یہ رہ گزر جو بچھی ہے تمہارے قدموں میں، بسط خلوص کسی نیک میزباں کی طرح، اسی وطن کی عطا ہے، اسی وطن کا کرم، جنم دیا ہے تمہیں جس نے ایک ماں کی طرح، اسی وطن کی عطا، اسی وطن کا کرم، جنم دیا ہے تمہیں جس نے ایک ماں کی طرح، میرے لہو کے چراغوں، میرے جگر پارو، تم اب جہاں بھی ہو آباد اسی زمین پہ رہو، تم اب جہاں بھی ہو آباد اسی زمین پہ رہو، جو اس زمین کا ہے ماضی وہی تمہارا ہے، جو اس زمین کا ہے ماضی وہی تمہارا ہے، وہی تمہاری ہے تاریخ، تم کہیں پہ رہو، وہی تمہاری ہے تاریخ، تم کہیں پہ رہو۔ یہ پاکستان کے حدود میں اور ہندوستان کے حدود میں جو ہم پر عذاب نازل ہو رہے ہیں اور جن کے حوالے آپ کو ان کی نظموں میں ملے اور میرے کلام میں جھلکیاں اور سبھی شعراء کے پاس اس کا حوالہ ملے گا، تو ظاہر ہے کہ اسی پس منظر میں دیکھیے اور ان لوگوں کے حوالے سے جو ان سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں کہ شجر کا رشتہ جڑوں سے تو کٹ نہیں سکتا، شجر کا رشتہ جڑوں سے تو کٹ نہیں سکتا، جہاں جہاں بھی اگے ہو وہیں وہیں پہ رہو، جہاں جہاں بھی اگے ہو وہیں وہیں پہ رہو، تمہاری خاک بھی اس خاک ہی کا حصہ ہے،
تمہاری خاک بھی اس خاک ہی کا حصہ ہے، تم اپنی خاک میں مل جاؤ گے، یہیں پہ رہو، تم اپنی خاک میں مل جاؤ گے، یہیں پہ رہو۔ اور آخری شعر ہے کہ خیال و خواب کی باتیں فسانہ و افسوں، خیال و خواب کی باتیں فسانہ و افسوں، یقین ہے اصل حقیقت، سدا یقین پہ رہو، یقین ہے اصل حقیقت، سدا یقین پہ رہو۔ عزت افزائی اجے صاحب، اب کچھ احباب کی فرمائش غزل کی ہے اور میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس فضا سے دور بھی لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت دیر تک بھی ایک فضا میں آدمی نہیں رہ سکتا، اور ظاہر ہے کہ تو آئیے کسی اور ترنم سے سناؤں گا، اس کا تقاضا بھی ہے کہ کچھ ایسے ہی عزت افزائی کا موضوع تو ایک ہے لیکن اس کے زاویے مختلف ہیں۔ معاف کیجیے، وہ سنا دیں، وہ پہلے پڑھ چکا ہوں یہاں پر، نہیں اب میرا ایسا اچھا میں وہی سنا جی جی۔ ارے صاحب ان کی آواز میں سن چکے آپ، جن کی آواز میرے پاس نہیں۔ تھوڑی سی آئیے رومانوی فضا میں چلتے ہیں، بشیر بدر کے ساتھ ساتھ، میرے دوست بشیر بدر کے ساتھ ساتھ۔ تو مصرا ہی بھول رہا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ شب سیاہ میں چراغ نظر تیری آنکھیں، شاید آپ نے نہ سنی ہوئی تو میں پیش کر دوں۔ شب سیاہ میں چراغ نظر تیری آنکھیں، رہے حیات میں رختے سفر تیری آنکھیں، رہے حیات میں رختے سفر تیری آنکھیں، تو ساتھ ہو کہ نہ ہو زندگی کی راہوں میں، تو ساتھ ہو کہ نہ ہو زندگی کی راہوں میں، رہی ہمیشہ میری ہم سفر تیری آنکھیں، رہی ہمیشہ میری ہم سفر تیری آنکھیں، خدا کرے کہ میں بس جاؤں تیری آنکھوں میں، خدا کرے کہ میں بس جاؤں تیری آنکھوں میں، کیے رہے میری آنکھوں میں گھر تیری آنکھیں، کیے رہے میری آنکھوں میں گھر تیری آنکھیں، طلوع ہو تیری پلکوں کے سائے میں ہر صبح، طلوع ہو تیری پلکوں
جھکی رہے میری ہر شام پر تیری آنکھیں، جھکی رہے میری ہر شام پر تیری آنکھیں، میری نگاہ میں رہ کر بھی جان کیوں آخر، میری نگاہ میں رہ کر بھی جان کیوں آخر، میری نگاہ سے ہے بے خبر تیری آنکھیں، میری نگاہ سے ہے بے خبر تیری آنکھیں۔ اور آخری شعر ہے، تسلسل برقرار رکھتے ہوئے میں نے قافیہ بدل دیا کہ میں خود غرض بھی ہوں کتنا کہ بس یہی چاہوں، میں خود غرض بھی ہوں کتنا کہ بس یہی چاہوں، رہے ہمیشہ میری منتظر تیری خواتین و حضرات، یہ تھے پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے مہمان شاعر حضرت حمایت علی شاعر۔ اس کے بعد پاکستان سے آئے ہوئے میں جس دوسرے شاعر کو زحمت کلام دینے جا رہا ہوں، ان کا تعلق ایک ممتاز علمی اور ادبی گھرانے سے ہے۔ ان کی غزل میں جہاں شاخ گل کی لچک اور جمال گل کی آب و تاب کا حسین امتزاج ہے، وہاں مانوی گہرائی اور گہرائی کا سنگم بھی۔ آپ نے یہ دو شعر ضرور سنے ہوں گے، مگر آپ کو شاید یہ نہ معلوم ہو کہ اس کے خالق کون ہیں۔ وہ دو شعر میں سنانا چاہوں گا۔ رہا یوں ہی نامکمل غم عشق کا فسانہ، کبھی مجھ کو نیند آئی کبھی سو گیا زمانہ، اور بند تھیں آنکھیں کسی کی یاد میں، موت آئی اور دھوکہ کھا گئی۔ آج ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان ان شعروں کے خالق، خواتین و حضرات اور صاحب شاخ گل حضرت اقبال صفی پوری موجود ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا کلام صاحب شاخ گل موقوف اناؤنسمنٹ کیا ہمارے بھائی حضرت حمایت علی شاعر نے ایسی غم انگیز نظمیں سنائیں کہ مشاعرے کا کچھ رنگ ہی بدل گیا۔ وہاں غزلوں کے کوئی سننے کا موڈ نہیں رہا شاید لوگوں میں۔ باہر کا عرض کرتا ہوں، کوئی ایسا بھی زخم کھائیں ہم، کوئی ایسا بھی زخم کھائیں ہم، دوسرے روئیں مسکرائیں ہم، کوئی ایسا بھی زخم کھائیں ہم، دوسرے روئیں مسکرائیں ہم، ناخداؤں کے ناز اٹھائیں ہم، ناخداؤں کے ناز اٹھائیں ہم، اس سے اچھا کہ ڈوب جائیں ہم، ناخداؤں کے ناز اٹھائیں ہم، اس سے اچھا کہ ڈوب جائیں ہم۔ صاحب کے شعر بڑا لطیف ہے، نازک سا سنیے کہ میری جرت کہاں ان کا دامن کہاں، میری جرت کہاں ان کا دامن کہاں، دیر تک تھر تھراتی رہی انگلیاں، میری جرت کہاں ان کا دامن کہاں،
دیر تک تھرتھراتی رہی انگلیاں. ضیاء صاحب، پروفیسر ضیاء صاحب غزل کی فرمائش کر رہے ہیں جو میں بالعموم مشاعروں میں نہیں پڑھتا. ہمارے قطیر صاحب تشریف رکھتے ہیں. دلی کے مشاعرے میں کئی سال پہلے جا کے غزل پڑھی تھی. چونکہ یہ عام مشاعر کی غزل نہیں ہے اور چونکہ یہاں بڑے صاحب ذوق و سخن فہم حضرات تشریف رکھتے ہیں، وہاں فراق گورکھ پوری صاحب، علی سردار جعفری صاحب. فراق گورکھ پوری صاحب نے اس غزل کے متعلق کہا کہ اس زمین میں اس سے اچھی غزل نہیں سنی. قطیر صاحب بھی تشریف رکھتے تھے. قطیر صاحب نے فرمایا کہ بھائی اسے لکھوا لو، نہ جانے کب یہ نہ رہیں. تو میں عرض کرتا ہوں قربتیں ہیں کس درجہ اور کس قدر تنہا، غربتیں ہیں کس درجہ اور کس قدر تنہا، پاس پاس رہ کر بھی ہے دل و نظر تنہا، پاس پاس غربتیں ہیں کس درجہ اور کس قدر تنہا، پاس پاس ہے دل و نظر تنہا، اور کس سے طے ہوتی غم کی رہ گزر تنہا، اور کس سے طے ہوتی غم کی رہ گزر تنہا، طے کی سر کیا محبت میں بڑھ کے یہ سفر تنہا، سر کیا محبت نے بڑھ کے یہ سفر تنہا. لگاؤ آرزو بھی حسرت بھی درد بھی مسرت بھی، آرزو بھی حسرت بھی درد بھی مسرت بھی، سینکڑوں ہیں ہنگامے زندگی مگر تنہا، سینکڑوں ہیں ہنگامے، آرزو بھی حسرت بھی درد بھی مسرت بھی، سینکڑوں ہیں ہنگامے زندگی مگر تنہا. شہر میں بہار آئی، شہر میں بہار آئی، رونقیں ہیں صحرا میں، شہر میں بہار آئی، رونقیں ہیں صحرا میں، بس گئے ہیں ویرانے رہ گئے ہیں گھر تنہا، شہر میں بہار آئی، رونقیں ہیں صحرا میں، بس گئے ہیں ویرانے رہ گئے ہیں گھر تنہا، بس گئے ہیں ویرانے رہ گئے ہیں گھر تنہا. شکریہ. مولانا فرمائیں. ایک شعلہ سا لب کا ایک برق سی چمکی، ایک شعلہ سا لب کا ایک برق سی چمکی، ختم ہو گئے جلوے رہ گئی نظر تنہا. ایک شعلہ سا
लब का एक बर्क सी चमकी, खत्म हो गए जलवे रह गई नजर तन्हा, खत्म हो गए जलवे रह गई नजर तन्हा। मेरा गौर तलब है शेर मुराद फरमाए कि जलवतों में एक महशर, खलवतों में एक आलम, जलवतों में एक महशर, खलवतों में एक आलम, कब किसी को मिलता है हुस्न बेखबर तन्हा। जलवतों में एक महशर, खलवतों में एक आलम, कब किसी को मिलता है हुस्न बेखबर तन्हा, कब किसी को मिलता है हुस्न बेखबर तन्हा। जलवतों में एक महशर, खलवतों में एक आलम, कब किसी को मिलता है हुस्न बेखबर तन्हा। कि एक बदगुमानी का एहतराम क्या कहिए, एक बदगुमानी का एहतराम क्या कहिए, इश्क है इधर चुप चुप, हुस्न है उधर तन्हा। एक बदगुमानी का एहतराम क्या कहिए, इश्क है इधर चुप चुप, हुस्न है उधर तन्हा, इश्क है इधर चुप चुप, हुस्न है उधर तन्हा। साहब ये शेर आखिरी है, खास तौर से बोला रहा हो कि एक पल जुदा होकर उनसे ये हुआ महसूस, एक पल जुदा होकर उनसे ये हुआ महसूस, अरे जिंदगी गुजारी है जैसे उम्र भर तन्हा। एक पल जुदा होकर उनसे ये हुआ महसूस, जिंदगी गुजारी है जैसे उम्र भर तन्हा। एक पल जुदा होकर उनसे ये हुआ महसूस, जिंदगी गुजारी है जैसे उम्र भर तन्हा। लगता है कि आएंगे कभी तो वो इस तरफ ये इकबाल, आएंगे कभी तो वो इस तरफ ये इकबाल, अरे जल रही है मुद्दत से शम्मे रह गुजर कर। आएंगे कभी तो वो इस तरफ भी है इकबाल, जल रही है मुद्दत से शम्मे रह गुजर तन्हा। जलवतों में एक महशर, खलवतों में एक आलम, कब किसी को मिलता है हुस्न बेखबर तन्हा, कब किसी को मिलता। साहब ये वाकई में मुशायरा ऐसा था कि जहाँ की गजल सुन के सब लोगों ने उतनी ही दाद दी जिसकी ये मुस्तहक थी गजल। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
ایک تحت میں سنا لیجیے. ہاں جی میں عرض کرتا ہوں ایک تحت میں سن لیجیے, پھر ایک غزل آپ کو چھوٹی بہر کی سناؤں گا انشاءاللہ, وہ بھی آپ کے سن قابل ہوگی. اسی مشاعرے اللہ فرمائے کہ کوئی سمجھائے یہ کیا رنگ ہے میں خانے کا, کوئی سمجھائے یہ کیا رنگ ہے میں خانے کا, آنکھ ساقی کی اٹھے نام ہو پیمانے کا. کوئی سمجھائے یہ کیا رنگ ہے میں خانے کا, آنکھ ساقی کی اٹھے نام ہو پیمانے کا. بلا فرمائے کہ کس کو معلوم تھی پہلے سے خرد کی قیمت, کس کو معلوم تھی پہلے سے خرد کی قیمت, عالم ہوش پہ احسان ہے دیوانے کا. کس کو معلوم تھی پہلے سے خرد کی قیمت, عالم ہوش پہ احسان ہے دیوانے کا. خدا فرمائے کہ گرمی شمع کا افسانہ سنانے والوں, گرمی شمع کا افسانہ سنانے والوں, رقص دیکھا نہیں تم نے ابھی پروانے کا. گرمی شمع کا افسانہ سنانے والوں, رقص دیکھا نہیں تم نے ابھی پروانے کا. فرمائے شعر شاید پسند آئے کہ چشم ساقی مجھے ہر گام پہ یاد آتی ہے. چشم ساقی مجھے ہر گام پہ یاد آتی ہے, راستہ بھول نہ جاؤں کہیں میں خانے کا. چشم ساقی مجھے ہر گام پہ یاد آتی ہے, راستہ بھول نہ جاؤں کہیں میں خانے کا. اور یہ آخری شعر ہے کہ اب تو ہر شام گزرتی ہے اسی کوچے میں, اب تو ہر شام گزرتی ہے اسی کوچے میں, یہ نتیجہ ہوا نہ سے تیرے سمجھانے کا. اب تو ہر شام گزرتی ہے اسی کوچے میں, اب تو ہر شام گزرتی ہے اسی کوچے میں, یہ نتیجہ ہوا نہ سے تیرے سمجھانے کا. منزل غم سے گزرنا تو ہے آسان اقبال, منزل غم سے گزرنا تو ہے آسان اقبال, ارے عشق ہے نام خود اپنے سے گزر جانے کا. عشق ہے نام دیکھیے یہ ایک چھوٹی سی بیت کی غزل ہے اور اس میں آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ. جی عرض کرتا ہوں, دیکھیے پاس تو جان رہے پڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں, اور یہاں کی سردی نے جو کچھ گلے کا حال کیا ہے تو ہم ہی جانتے ہیں, کیا بتائیں. کیا کہوں دلربا کون ہے, کیا کہوں دلربا کون ہے, کیا کہوں دلربا کون ہے, آپ ہیں آپ سا کون ہے, آپ ہیں آپ سا کون ہے, او بے وفا تو ہم ہی ہیں حضور, بے وفا تو ہم ہی ہیں حضور, آپ سا با وفا کون, آپ سا با وفا کون ہے. کہ خود سے تھا گمان شکست, خود سے تھا گمان شکست, ارے آئینہ توڑتا کون ہے, آئینہ توڑتا کون ہے,
اب یہاں سے سنیے صاحب غزل یہ یوں تو پرسان غم ہے سبھی یوں تو پرسان غم ہے سبھی میرے غم جانتا کون ہے میرے غم جانتا کون ہے رہو کہ اب لہو اپنا کام آ چکا سنیے گا اب لہو اپنا کام آ چکا اب ہمیں پوچھتا کون اب لہو اپنا کام آ چکا اب ہمیں پوچھتا کون ہے مولانا اس میں ایک لفظ ہے لو کا سنیے گا کہ عشق کی لو نہ ہو دل میں گل عشق کی لو نہ ہو دل میں گل آگ سے کھیلتا کون